کامل و مکمل شہزادہ حضور شیر نیپال کی زیارت کر کے اپنی بینائیوں کو مالا مال کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہیں نظر آنے والے فیضان حضور شیر نیپال سے بھی ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ گرچہ اس سے قبل بہت سارے خطبہ نے، شعراء نے آپ کے سامنے اپنے معروضات رکھے، گنہگار بھی کوشش کرے گا کچھ دیر آپ سے شرف خطابت یا گفتگو حاصل کر سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ممکن ہے کچھ لوگوں نے توجہ نہ دیا ہو یا دیا بھی ہوگا، میں نے اپنی کرسی وہاں سے کنارے کی، میں جانتا ہوں کہ جو ادب و احترام مخدوم گرامی کا ہوتا ہے وہی ادب و احترام مخدوم زادے کا بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اسی میں ادب بھی ہے، اسی میں احترام بھی ہے، اسی میں فیضیابی بھی ہے۔ ایک بات عرض کروں تو لوگ تعجب کریں گے، لوکہا رہنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ تقریباً ہر سال میں جلسہ برکات النبی میں حاضر ہوا کرتا تھا، مگر تاج الاسلام والمسلمین، سند الفقہا، استاذ الاساتذہ، سید المحققین والمدققین، حضور شیر نیپال کے ادب و احترام کا میرا اپنا نظریہ اتنا اہم تھا اور سخت تھا کہ جب تک حضور حیات ظاہری میں رہے میں ادباً اور احتراماً کبھی اسٹیج پہ حضرت کے سامنے نہیں گیا۔ صرف ایک مرتبہ دست بوسی نہیں ہو سکی تھی اور کچھ خدمت میں پیش کرنا تھا، تو اس نیت سے اسٹیج پہ گیا کہ دست بوسی ہو جائے اور حضرت کی زیارت ہو جائے۔ اکثر آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لہنا کی سرزمین پہ میری گفتگو ہوئی ہو، یہ ادب اور احترام کی وجہ سے، بلکہ وہاں سے ہٹ کر کے چاہے مرچیا کی سرزمین ہو، پھلوریا کی سرزمین ہو، چتری کی سرزمین ہو یا سارسر کی سرزمین ہو، مختلف مقامات پر میں نے گفتگو کی سعادت حضور کی موجودگی میں مگر بیٹھتا نہیں تھا، کھڑے ہو کر ایک کنارے ہو کر کے میں گفتگو کی سعادت حاصل کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی آپ نے اندازہ کیا ہوگا میں شہزادہ مخدوم گرامی کے پہلو میں یقیناً بیٹھا تھا، مگر میں نے اپنی پشت کہیں اور کیا تو اپنا رخ اور اپنا چہرہ مخدوم گرامی کے شہزادے کی طرف کیا۔ اس بات کا ادب اور احترام ہر حال میں رہے۔ حضور شیر نیپال کے ہم سب دیوانے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھے کہ جگر گوشہ حضور شیر نیپال یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی ہم وہی ادب و احترام کریں جس طرح ہم حضور شیر نیپال کا ادب و احترام کرتے تھے۔ اس بات کا خیال ہر حال میں رہے، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ معلوم ہوا کہ شعبان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے مسلم صاحب، کیا نام ہے، مستقیم صاحب نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ شعبان کا مقدس مہینہ یقیناً اہل سنت و جماعت کے افراد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مہینے کو نہایت مخصوص سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ حدیث پاک کی روشنی میں حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کی جب 15ویں شب آتی ہے تو تمام مومنین کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں، اور گھر آنے کے بعد روحیں دیکھتی ہیں کہ دروازے پہ کھڑی ہو کر کے کہ اہل خانہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، فاتحہ کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں
تو یہ روحیں خوش ہو کر دعائیں دے کر کے جاتی ہیں، اور اگر اہل خانہ یہ کارہائے خیر نہیں کرتے ہیں تو یہ روحیں حسرت و یاس میں ڈوب کر بد دعائیں کر کے اپنے گھر سے جاتی ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہوا، قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، علماء طلبہ سے دعا بھی کرواتے ہیں، اور جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو قبرستان جا کر بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عظیم جو شب آ رہی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بجٹ اپریل، کہتے ہیں مارچ اینڈنگ ہے، مارچ کلوزنگ ہے، بجٹ عموماً اپریل اور مارچ کے اخیر میں ہی ہر جگہ پاس ہوتا، اور کہیں ہم سال کا آغاز یا تو محرم الحرام سے کرتے ہیں یا جنوری سے کرتے ہیں، مگر آسمانی دنیا کے مخلوق کے لیے سال بھر کے امور جن کو دیے جاتے ہیں، کتنا پانی برسنا ہے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے دنیا میں انسانوں کو رزق کتنی دی جائے گی، کتنے لوگ محروم رہیں گے، کتنے لوگ موت سے ہمکنار ہوں گے، کتنے بچوں کا تولد اس خاکدان گیتی پہ ہوگا، کتنے حوادثات دنیا میں رونما ہوں گے، ان تمام امور کی فہرست لوح محفوظ سے رب تبارک و تعالی تیار فرما کر جس شعبے کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے شب برات میں ہی فرما دیتا ہے۔ آسمانی فرشتوں کے لیے یہ نئے سال کا آغاز شب برات میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام، ہر کام اللہ تبارک و تعالی تقسیم فرماتا ہے، اور تقسیم کی یہی صورت ہوتی ہے۔ رب قادر ہے اس بات پر کہ کسی کو کسی کام پہ مقرر نہ کرے، لفظ کن سے ساری کائنات کا وجود ہو اور کن کے ذریعے سب کچھ ہو، مگر دنیا کو بتانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں قادر ہو کر بھی، میں قادر مطلق ہو کر بھی، میں طاقت و قوت رکھ کر بھی، دیکھو میں سال بھر کے امور کو الگ الگ تقسیم کر کے جس ڈپارٹمنٹ کا جو فرشتہ ہے میں وہ کام اور وہ امور اسی فرشتے کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ سال بھر ان کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ کیسی عظیم رات ہے یہ! ابھی کچھ دیر پہلے مولانا آصف صاحب خاتم حضور شیر نیپال، حضور شیر نیپال کے ساتھ کئی مرتبہ ناسک تشریف لائے، اور میں حضرت کی خدمت میں عموماً تنہا کبھی نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک احباب کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتا تھا، صرف اس نیت سے کہ دست بوسی بھی حاصل ہو اور قدم بوسی بھی حاصل کیا کرتا تھا۔ میں جہاں دست بوسی کرتا تھا وہیں حضور شیر نیپال کی قدم بوسی بھی یہ گنہگار کرتا تھا، اور حلقہ ارادت میں احباب کو شامل کیا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک جملہ اور مصرع کہا تھا کہ ہم لکڑی سے بھی اجگر نکال لیتے ہیں، یہ جملہ ہے کہ نہیں؟ اب ذرا آئیے، ابھی مفتی صاحب قبلہ نے معراج شریف کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں سرکار کو جبہ عطا ہوا تھا، اور جبہ کس کے حوالے کہاں کیسے ہوا، اور آخر میں کہا وہی جبہ جو حضرت علی تک رہا وہ جبہ حضرت اویس کرنی تک گیا، اور وہی جبہ اویس کرنی کے ذریعے دوسرے تک پہنچا جو جبہ حضرت علی تک تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جبہ سرکار نے حضرت علی نے حسن بصری کو عطا فرمایا، اور حسن بصری سے سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے آج بھی ہندوستان کے ایک شہر، عظیم شہر جسے دولت آباد اور خلد آباد کہا جاتا ہے، سرکار کا وہ جبہ شریف آج بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کو فجر کے وقت سے اس جبہ شریف کی زیارت ہوتی ہے، اور رات تک نہیں، جب تک لوگ زیارت کرتے رہیں اس وقت تک اس جبہ شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ آج بھی جبہ شریف وہاں موجود ہے۔ یہ سرکار کا عظیم معجزہ کہیے کہ جو جبہ
جس میں باقی اطہر سے مس کر گیا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اسی رنگ و آب و تاب و رانائی کے ساتھ ہے، نہ کیڑا کھا سکا ہے، نہ گھل لگ سکا ہے، نہ سڑ سکا ہے، نہ گل سکا ہے، بلکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ قیامت تک سرکار کا جبہ اسی حال میں رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شیر نفال، تبرکات عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ معراج میں سرکار تشریف لے گئے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کیا گفتگو ہوئی رب جانے و مصطفیٰ جانے، مگر جو پردہ سرکار نے ہٹایا اٹھایا، کچھ راز، وہ راز انسانوں کے سامنے آئے اور لوگ مفسرین نے ان راز کو بیان کیا۔ انہی راز میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اجگر کا تذکرہ آیا۔ تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، سرکار دو عالم جب معراج میں تشریف لے گئے، تحفہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مکمل تحفہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا، عبادات کا تحفہ، ورنہ دولت، پیسے، مٹھائی، حلوہ، یہ تو وہ لوگ جو جسم والے ہوا کرتے ہیں۔ رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے جسمانی عبادت اللہ کے لیے، مالی عبادت اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے سرکار نے پیش فرمایا۔ یاد رہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرب خاص میں رب سے گفتگو جو حضور نے فرمایا وہ التحیات ہے، تحیات کا لفظ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کیجیے، یاد رہے قرآن کی تلاوت حالت قیام میں، رکوع میں نہیں، بیٹھ کر نہیں، مگر التحیات ہی وہ کلمات مبارکہ ہے کہ حالت قیام میں اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ باادب دونوں سالوں قدم رکھ کر بیٹھئے، سمٹ کر بیٹھئے، یعنی قعدہ میں ادب و احترام کے ساتھ کہ سر بھی جھکا ہو، نگاہیں بھی خم ہو، ادب کے انتہائی منزل میں ہو، اور وہ کلمات دہرائے جائیں جو آقا نے اللہ کی بارگاہ میں تو فتن اور حقیقتاً پیش کیا تھا، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات بیٹھ کر قعدہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ گفتگو ہوئی تو سرکار نے عرض کیا، مولا تو نے اپنے ایک پیغمبر اولو العزم کو یعنی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ جادوگر جب سارے آ گئے تو مولا تو نے اپنے پیغمبر سے کہا، اے موسیٰ کلیم گھبرانا نہیں، جب وہ اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینکیں گے اور جب وہ سانپ بن جائے گا تو تم اپنی لاٹھی پھینکنا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے اونچے تھے معلوم ہے؟ 11 ہاتھ لمبے تھے، ایک تذکرہ ملتا ہے 11 گز لمبے تھے، اور 11 گز کی آپ کی لاٹھی تھی۔ سوچئے اتنی لمبی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو کوہ طور پہ یا طور سینا پہ تشریف لے جاتے اور رب سے شرف ہم کلامی آپ حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ آپ کا خطاب ہے، کلیم اللہ، کہ مولا تو نے اپنے موسیٰ کو جسے شرف تکلم عطا فرمایا، تو نے اتنا عظیم معجزہ دیا کہ وہ جب جادوگر چھوٹی لاٹھیاں رسیاں پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتے تو تو نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ تو نہ گھبرا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی لاٹھی پھینک دے۔ تو اس سے ہی حضرت موسیٰ لاٹھی پھینکتے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، لاٹھی پھینکتے اپنی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ یہ بڑا اژدہا بن جاتا اور اژدہا بن کر تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل جایا کرتا تھا۔ تو اے اللہ تو نے اپنے کلیم کو تو نے ثعبان عطا کیا،
اور میں تو تیرا حبیب ہوں. تو نے مجھے کوہ دور پہ نہیں, جبل احد پہ نہیں, غار ثور پہ نہیں, غار نور پہ نہیں, تو نے تو مجھے اس مقام پہ بلایا ہے جس مقام پر نہ کوئی مقرب فرشتہ آیا, نہ تیرا کوئی نبی آیا. اس مقام پر تو نے مجھے بلایا ہے, لا مقام میں بلایا, قرب خاص میں بلایا ہے. اے رب تو مجھے کیا تحفہ عطا فرمائے گا؟ تو جانتے ہیں رب فرماتا ہے اے حبیب وہ کلیم تھے کہ میں نے استہا دیا, زبان دیا, اور تو میرا حبیب ہے. ہم تجھے زبان نہیں بلکہ شعبان عطا کرتے ہیں. وہ استہا بن کر چھوٹی لکڑیوں کو نگل گیا, یہ شعبان بڑا ہوگا کہ سال پر تیرے ماننے والے گناہ کرتے رہے. آج کی رات توبہ پڑھ لیں گے, سارے گناہوں کو مسلک اعلی حضرت عظمت شعبان مبارک حضرت علامہ مفتی رحمت اللہ مصباحی فیضان حضور برکاتی میاں. وقت کی تنگی دامن کی, کیونکہ خردنوش کا بھی اہتمام ہے اور حضرت کی دعا بھی ہوگی. اگرچہ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں, مقدس شب آنے والی ہے. اس رات میں تقدیر بنتی ہے, تقدیر سنورتی ہے, گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے. رب سے رو کر کے, گڑ گڑا کر کے ماننے کی صورت نکالیے اس شب میں. اور دو بات صرف یاد رکھیں, جب 14 شعبان آ جائے تو اس میں کیا کریں؟ جب سورج غروب ہونے والا ہو تو پہلے مسجد میں پہنچ جائیے. عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. سورج جب تک غروب نہ ہو اس وقت تک. حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کرے. اور جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے. اگر اس کا اہتمام یہاں ہوتا ہے تو ٹھیک, اور نہیں اگر ہوتا ہے تو اپنے طور پر کریں. 2 رکعت نفل پڑھیے دراز عمر بالخیر کے لیے. اس کے بعد قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دیجیے. پھر 2 رکعت پڑھیے دفع بلیجات کے لیے, قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. اگر یاسین شریف پڑھ سکے تو بہت اچھا ہے. اور پھر 2 رکعت اور پڑھیے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنائے, اس لیے پڑھ لیں. پھر قل ہو اللہ پڑھ کے دعا کر لیں. کیونکہ مغرب کے وقت سے اسلامی رات شروع ہو جاتی, تاریخ بدل جاتی ہے. گویا شب برات میں ہم لوگ پہنچ گئے, اور شروع سے ہی اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو یقیناً رب تبارک و تعالی ہمارے لیے وہی مقرر فرمائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے. ایک کام یہ کر لیجیے گا, اور مفتی احمد یار خان صاحب کی بلا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی زندگی میں ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے. آج کل نظر بد زیادہ لگتی ہے اور نظر بد کا شکار زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور ٹائم جوگنگ بھی ہر جگہ ہے, بری نظر والے ہر جگہ ہے. فرماتے ہیں کہ جب شب برات آ جائے تو بیر کی پتی 7 عدد لے, اس کو ایک برتن میں رکھ کر کے ابال لے. نہانے کے لائق پانی ہو گیا گرم تو اس سے نہا لے. جو نہائے گا شب برات میں سال بھر سحر جادو نظر بد سے محفوظ رہے گا. اور پھر رات بھر جاگ کر کے اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے مسجد میں اور جہاں بھی موقع ملے قبرستان جا کر کے دعا استغفار اور مغفرت طلب کرے. رب تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس عمل خیر پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت کی تنگی تمکیر ہے, کھڑے ہوئیے اور صلاۃ و سلام. حضرت بولیں گے, ہاں رکے 5 منٹ حضرت گفتگو فرمائیں گے.